میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم ان حدیث کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی واقعہ معراج کو، تو کیا یہ کہنا جائز ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہیں وہ ایک آلریڈی ایک کسی ریال میں ایک ڈائمنشن میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کے کوئی اپنا نظام ہے، کوئی اپنی ڈائمنشنز ہیں؟ لیکن جب بھی نیے کا لفظ بولا جائے گا نا تو وہ اس پرسن کو مخاطب کرتے ہوئے بولا جائے گا جس نے سوال کیا یا جس سے یہ بات کی جا رہی ہے، متکلم کے لیے. ورنہ جب احوال بتائے جاتے ہیں قرآن میں، یہ واحد کتاب ہے جو جنت اور دوزخ کو پاسٹ ٹینس میں استعمال کرتی ہے. اللہ عز و جل نے جہنم کے واقعات جب بتائے تو وہ مثال دیتا ہوں کہ جہنمی نے آواز لگائی، نادا ماضی کا سیکھا ہے، بالکل آواز لگائی جہنمیوں نے. سو اردو میں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، اردو میں ایسے ہوگا جب آواز لگائی تھی جہنمیوں نے، نادا کا مطلب یہ ہوگا. جی، تو جب یہ ماضی کا سیگا استعمال ہوگا تو اس سے صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ عز و جل تو وقت کی قید سے آزاد ہے. اللہ کے لیے سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. جو بھی مخلوق وقت کی قید سے آزاد ہوگا اس کے لیے ہو چکا ہے. اللہ تو رب کائنات ہے. اچھا جی، اس وقت کی قید سے آزادی کی قرآن کے اندر آیتیں ہیں. یعنی جو زندگی ابھی ہم جی رہے ہیں یہ آلریڈی گزر چکی ہے اللہ کے نزدیک. کسی بھی ایسی مخلوق کے نزدیک جو کہ اس وقت کی اس ڈیمینشن سے باہر ہے. ٹائم از اے ڈیمینشن. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق ہے؟ میں کیا سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. خضر اور موسیٰ کا واقعہ میں خضر نے کس طریقے سے اینٹیسپیٹ کیا بتاؤ. اور یو تھنک ہی نیو کہ بچے نے بڑے ہوئے کیا کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. ان کو غیب کا علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ تمہیں میں نے اس راستے سے گزار کے اس جگہ پہ اس بندے سے ملانا ہے جس کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے علم میں یہ سارا کچھ پہلے سے موجود ہے. ہی کین سی اٹ. اسی لیے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جس ڈائمنشن سے آئے ہو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرو گے، یہ صبر تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم صبر کرو. جو میں کر رہا ہوں اس کے خلاف جو تمہاری تحریک آ رہی ہے ذہن میں، وہ تم سوال پہ سوال داغی جا رہے ہو، میں سمجھ سکتا ہوں. میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تم صبر سے دیکھتے رہو، مگر تم سے صبر ہوگا نہیں کیونکہ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اس جگہ پہ یہ معاملات unfathomable ہے. You cannot fathom why I'm doing this. یعنی وہ جس ڈائمنشنز میں ہیں شاید ادھر وائے کا تصور نہیں اس مخلوق کے لیے. جی جی، جو بھی مطلب وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ لدنی میری طرف سے دیا گیا علم ایک اس بندے کو ہے. اس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام اور یشوع بن نون جب گئے ہیں تو حدیث میں تو بتایا کہ کیسے گئے. قرآن میں تو اللہ سے سرنگ کے اندر سے انٹر ہو کے گزرے. پہلے وہ مری ہوئی مچھلی سرنگ میں انٹر ہوتی ہے، اس کے بعد دو انسان اس سرنگ میں انٹر ہوتے ہیں. وہ چھوٹی سی سرنگ تو نہیں جس میں مچھلی گزرے گی. حدیث میں تو ہے موسیٰ علیہ السلام پھر جب گئے کہ جب یشوع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مچھلی تو مجھے یاد آیا کہ وہ تو ایک سوراخ بنا تھا اس میں سے انٹر ہو کے چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مری ہوئی مچھلی کیسے زندہ ہو کے چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے وہی جگہ تھی اور میں تمہیں اس لیے کہا تھا مجھے بتانا. یشوع بن نون نے کہا بس میرے ذہن سے نکال لی گئی وہ بات. اتنا بڑا واقعہ ذہن سے نکال بھولنے والی بات تو نہیں ہے نا. تو وہ گئے اور پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے. پتھر کے اوپر ایک اور پتھر تھا، اس کے اوپر سے انہوں نے سرنگ دیکھی. حدیث میں تو پورا کا پورا انگلش میں پورٹلز بھی کہا جا سکتا ہے. یا آف کورس انگلش میں پورٹل ہی کہیں گے، اس کے علاوہ انگریزی میں کوئی اور ٹنل کا لفظ بول لیں. یہاں پہ ٹنل بول. اچھا، وہاں پہ تو ٹنل تھی. پورٹل کا مطلب تو چلے انٹر گلیکٹک انٹرسٹیلر معاملہ، مگر انٹر ڈائمینشنل کے لیے تو ٹنل کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے سارابا کا لفظ استعمال کیا ہے. سارابا کہتے ہی ٹنل کو ہے. سورہ کہف میں لفظ ہے ٹنل کا کہ مچھلی اس ٹنل بناتی ہوئی اندر انٹر ہو گئی. سو پھر اس کے بعد موسیٰ اور یشوع بن نون بھی گئے اور اس کے بعد انہوں نے جب واقعات دیکھے تو حضرت خضر نے کہا میں تمہیں سب بتاؤں گا بشرط ہے کہ تم صبر کرو، مگر یہ کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو وہ جس طریقے سے ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، کشتی میں سوراخ کر دیے، پتا تھا کیا ہوگا. یہ فراست کا علم نہیں ہے خالی، یہ اس ڈائمنشن کی کیپیبلٹی ہے کہ جس میں آپ ادھر کی ڈائمنشن کے سارے معاملات کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، وہ وقت کے باہر سے دیکھ رہے ہیں. یہ قیاس میرا نہیں ہے خالی، بائی دا وے اٹس اے کامن سینسیکل تھنگ، بٹ بڑے بڑے علماء نے یہ قیاس پہلے کیا ہوا ہے. مگر میرا بھی قیاس ہو تو اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہونا چاہیے. تو ایسی دلیل ہو کہ ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پہلے غیب کا علم دے دیا گیا. تو غیب کا علم تو دے دیا گیا، کوئی بات نہیں. نبیوں کو بھی غیب کا علم ملتا ہے، ایک خاص طریقے، خاص لیول آف نالج ان کو مل جاتی ہے. سارا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو وہ جتنا دے دے، مگر وہ سرونگ از دا کی ہیئر. ادھر سے ہی گزر کے وہاں پہ وہ جگہ پہ وہ بندہ ملا اور اس بندے نے بتایا کہ پھر یہ معاملہ ایسے ہونا ہے. اور یہی والی سرونگ یا اس طرح کی ٹنل میں سے تمیم الداری گزرے تو دجال نے کیا کہا ان سے کہ وہ وقت آ گیا، دریا فرات کا پانی خشک ہوا ہے، نہیں ہوا. باغ خوش ہوا ہے، محمد بن عبداللہ نے اعلان کیا ہے، اگر کر دیا تو مان لو بھی تمہاری عافیت اس میں کہ مان لو اتباع کرو اس نبی کی. وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ راستے بند ہو گئے، کھل گئے ہیں، یا ان راستوں میں کیا چل رہا ہے کہ جو جدھر سے انٹری ایگزٹ کرنا ہے. میں نے عیسیٰ ابن مریم نے بھی تو آسمان سے ادھر آنا ہی ہے. تو جس طریقے سے معراج ہوئی اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نشان. تو اس بارے میں کوئی زیادہ بڑی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ تعویل نہیں ہے کہ دجال نے بھی ایسے ہی کسی راستے سے ادھر انٹر ہو جانا ہے.